السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وعلی جمیع من تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ معزز و محترم سامعین کرام، دینی اور اسلامی بھائیوں، آج کے درس کا موضوع ہے قیامت کے دن بلا ضرورت بھیک مانگنے والوں کا انجام۔ کیونکہ مسلمانوں میں دن بدن گداگری اور بھیک مانگنے کی جو عادت ہے بڑھتی جا رہی ہے، اور خاص طور سے ہمارے اس ممبئی شہر کے اندر تو حد ہو گئی۔ نوجوانوں کی شکل میں، بچوں کی شکل میں، عورتوں کی شکل میں جہاں دیکھو بھیک مانگنے والے گھوم رہے ہیں، اور انہوں نے باقاعدہ اس کو پیشہ بنایا ہوا ہے اور روزی کمانے کا سب سے آسان ذریعہ انہوں نے سمجھ رکھا ہے، جبکہ اسلام میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ جب تک آدمی طاقت و قوت والا ہے، محنت و مزدوری کر سکتا ہے، اس کے پاس اللہ نے صلاحیت دی ہے، تو اس کو خود محنت کر کے کما کر کھانا چاہیے۔ بھیک مانگنا بلا ضرورت یہ بہت ہی معیوب چیز ہے۔ اس سے متعلق انشاءاللہ میں چند حدیثیں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ سب سے پہلی روایت ہے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی، وہ بیان کرتے ہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما یزال الرجل یسأل حتی یأتی یوم القیامہ، ایک آدمی جو بلا ضرورت لوگوں سے مانگتا پھرتا ہے، اس کے پیروں میں ہاتھوں میں طاقت ہے۔ کتنے بھکاری ایسے ہیں جو خود تنو مند ہیں، ہٹے کٹے ہیں، نوجوان ہیں، اور دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کمانے والے کے ہاتھوں پیروں میں طاقت دے۔ یعنی خود وہ کما سکتا ہے، لیکن جب وہ سوال کرنے کے لیے کسی کے دروازے پہ جاتا ہے نا، تو دعا کرتا ہے اللہ کمانے والے کے ہاتھوں پیروں میں اور طاقت دے۔ بھئی خود طاقت والا تو خود کما سکتا ہے، خود محنت کر سکتا ہے، تو اس طرح سوال کرنے والوں کی اور بلا ضرورت بھیک مانگنے والوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہی وضاحت کے ساتھ فرما دیا کہ کوئی آدمی اگر اس دنیا میں بلا ضرورت لوگوں سے بھیک مانگتا ہے، بلا ضرورت لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے، مانگتا ہے ہاتھ پھیلا کر کے، تو ایسے شخص کے چہرے پہ قیامت کے دن گوشت کی ایک بوٹی بھی نہ ہوگی، ذلیل اور رسوا ہو جائے گا۔ یہ صحیح مسلم کی 1040 نمبر کی روایت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حتی یاتی یوم القیامہ ولیس فی وجہہ مزعۃ لحم، گوشت کی ایک بوٹی نہیں ہوگی۔ جیسے آج ہر طرف بھکاری نظر آتے ہیں، پہچان لیے جاتے ہیں، کوئی ساؤنڈ لے کر کے، کوئی مائک لے کر کے، کوئی نعت لگا کر کے، کوئی قوالی لگا کر کے، جدھر دیکھو بھکاری نظر آتے ہیں۔ تو قیامت کے دن اللہ تعالی ان کو اس طرح ذلیل کرے گا کہ ان کے چہروں پر گوشت کی ایک بوٹی نہ ہوگی، پتہ چل جائے گا کہ بھکاری لوگ تھے، بلا ضرورت دنیا میں لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے تھے اور مانگتے تھے، اور اس کو پیشہ بنا کر کے رکھا تھا۔ دوسری روایت ہے زبیر ابن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، وہ بیان کرتے ہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کسی کے پاس کچھ بھی چیز نہیں ہے، کوئی بھی پیسہ نہیں ہے، روپیہ نہیں ہے، تو بھی لوگوں سے نہ مانگے۔ کیا فرمایا آپ نے؟ وہ اپنی کلہاڑی اور رسی کو لے کر پہاڑ پر چڑھ جائے، پہاڑ پر چڑھ جائے یا جنگل میں چلا جائے، اور لکڑیاں چن کر کے کاٹ کر کے لائے، اور اپنی پیٹھ پر لاد کر بازار میں لے جائے اور اس کو بیچے، اس کو بیچ کر جو پیسہ ملے اس سے اپنے اور گھر والوں کی ضرورت پوری کرے۔ یہ حدیث بھی صحیح ہے، اور یہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لَأَن يَأْخُذَ أَحَدُكُمْ حَبَلَهُ، تم میں سے کسی شخص کا اپنی رسی کو لینا اور رسی کو لے کر پہاڑ پہ چڑھ جانا اور وہاں لکڑیاں کاٹنا، اور لکڑیاں کاٹ کر کے اپنی پیٹھ پر لاد لینا اور اس کو لے جا کر کے مارکیٹ میں، بازار میں بیچنا، اس سے پیسہ جو ملے اس سے ضرورت پوری کرنا، یہ بہتر ہے کہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلائے۔ لوگ دیں یا اس کو منع کر دیں، کچھ لوگ دیتے ہیں، کچھ لوگ دھتکار دیتے ہیں۔ تو یہ دوسری حدیث ہے۔ تیسری حدیث صحیح مسلم کی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من سأل الناس اموالهم تکثرا، جس نے لوگوں سے ان کا مال زیادہ کرنے کے لیے مانگا کہ 1 لاکھ 2 لاکھ ہو جائے، 2 لاکھ 3 لاکھ ہو جائے، یہ جمع کرنے والے لوگ ایسے مانگتے ہیں، حساب لگاتے ہیں کتنا ہوا کتنا ہوا۔ یہاں تک کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو رمضان میں روزہ نہیں رکھتے، بھیک مانگتے ہیں۔ ان سے پوچھا جائے روزہ کیوں نہیں؟ کہا بھیک مانگنے میں پریشانی ہوگی، ہم تھک جائیں گے تو کم مانگیں گے، کم مانگیں گے تو کم ملے گا، کیونکہ رمضان میں لوگ بہت زیادہ دیتے ہیں، صدقات و خیرات تقسیم کرتے ہیں۔ تو ایسے ایسے بھکاری بھی ہیں جو رمضان میں روزہ نہیں رکھتے اور بھیک مانگتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من سأل الناس اموالهم تکثرا،
جس نے لوگوں سے ان کا مال زیادہ کرنے کے لیے مانگا کہ زیادہ ہو جائے. ضرورت نہیں ہے, ہرس ہے مال کی ہرس ہے, زیادہ کرنے کے لیے مانگتے ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے لوگ آگ کا انگارہ مانگتے ہیں. آگ کا انگارہ ان کے لیے ہے وہ مال جو زیادہ کرنے کے لیے, مال کو بڑھانے کے لیے مانگتے ہیں. ضرورت نہیں ان کو, تو چاہیے کہ وہ کم مانگے یا زیادہ مانگے. تو 3 حدیثوں سے چند باتیں معلوم ہوئی. پہلی بات یہ معلوم ہے کہ بلا ضرورت مانگنا حرام ہے, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دینے والے کا ہاتھ لینے والے کے ہاتھ سے بہتر ہے. کہ آپ دینے والے بنو, مالدار بنو, کوشش کرو, پیسہ جمع کرو, لوگوں کو دینے والے, صدقہ خیرات کرنے والے بنو, مانگنے والے نہ بنو. دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ بلا ضرورت مانگنے والے قیامت کے دن ذلیل و رسوا ہوں گے. تیسری بات یہ معلوم ہوئی ان کی رسوائی کا حال کیا ہوگا کہ ان کے چہروں پر گوشت کی ایک بوٹی بھی نہ ہوگی. چہرہ ایسے ہڈی نظر آئے گا, پورا ہڈی نظر آئے گی, ان کے چہروں پر گوشت کی ایک بوٹی بھی نہ ہوگی. لوگ پہچانیں گے یہ بھکاری لوگ ہیں. اور چوتھی بات یہ معلوم ہوئی کہ بلا ضرورت مانگنے والوں کا پیٹ کبھی نہیں بھرتا ہے, کبھی بھی نہیں بھرتا. کتنا بھی جمع کر لیں لیکن پیٹ کبھی بھرتا نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص نفس کی لالچ کے ساتھ مانگتا ہے کالذی یاکل ولا یشبع, وہ اس کی طرح ہے یا اس کتے کی طرح جو کھاتا جاتا ہے, اس کا پیٹ نہیں بھرتا ہے. تو بلا ضرورت مانگنے والوں کا پیٹ کبھی نہیں بھرتا ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یملأ جوف ابن آدم الا التراب, حریص انسان کے پیٹ کو قبر کی مٹی کے سوا کوئی چیز نہیں بھر سکتی. جتنا آدمی مانگتا ہے, جمع کرتا جاتا, اس کی حرص اور اس کی لالچ بڑھتی جاتی ہے. کتنے بھکاری ایسے ہیں ان کے پاس کھانے والا کوئی نہیں, خرچ کرنے کا کوئی راستہ بھی نہیں ان کے پاس, صرف ان کو اپنا پیٹ پالنا ہے, پھر بھی اتنا جمع کر کے مرتے ہیں کہ ان کا کوئی وارث نہیں ہوتا. یعنی وہ پیسہ کون استعمال کرے, ان کے پاس کوئی آدمی موجود نہیں ہوتا. اتنا سارا وہ جمع کر کے چلے جاتے ہیں اور قیامت کے دن ذلیل ہوں گے. اور پانچویں بات یہ معلوم ہوئی بلا ضرورت مانگنا گویا کہ آگ کا انگارہ مانگنا ہے. جو بلا ضرورت لوگوں سے مانگتا ہے, کوئی ضرورت نہیں, صرف پیسہ جمع کرنے کے لیے مانگتا ہے. اور چھٹی بات یہ معلوم ہوئی کہ ہمارے اس ملک میں, خاص طور سے ہمارے اس ملک ہندوستان کے اندر بہت سارے ایسے خاندان ہیں جن کا پیشہ مانگنا ہی ہے. وہ پیشہ ور ہیں بھکاری, یعنی ان کا وہی پیشہ ہے. اس خاندان میں اگر وہ پیدا ہو گئے تو کوئی دوسرا کام نہیں کریں گے. بچپن سے لے کر جوانی اور بڑھاپے تک وہ گلی گلی مانگتے پھریں گے. نہ دین سے مطلب ہے, نہ نماز سے مطلب, نہ روزے سے مطلب, نہ اللہ کا خوف ان کے دل میں ہے. جہاں چاہیں گے مانگتے پھریں گے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو غنی بنا دے, خوشحال بنا دے, مالدار بنا دے, اپنے علاوہ کسی کا تو محتاج نہ رکھ. اے اللہ ہم تمام مسلمانوں کو محنت و مزدوری کے ساتھ حلال روزی کھانے اور کمانے کی توفیق عطا فرما اور ایمان کے ساتھ موت نصیب فرما. آمین. صلی اللہ علیہ نبی الکریم وسلم. ایسے ہی فائدہ مند اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منہج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کریں تاکہ آپ کے لیے ذریعہ نجات, جنت کے حصول کا سبب, ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے. آمین. جزاک اللہ خیرن.